अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। आज के टॉक शॉक में एजाज़ सैयद कुछ दिनों से गायब हैं, स्क्रीन से गायब हैं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हैरियत से हैं। कोई थोड़ा सा बीमार हैं, जिस वजह से नहीं आ सके। आपको उनकी सेहत का अंदाज़ा ही है, जितने सेहतमंद हैं कोई इश्यूज़ चलते रहते हैं उनके, और उस वजह से मैं भी एब्सेंट रहा हूँ। तो आज का प्रोग्राम भी इसलिए लेट हो गया कि खदीजा शाह की गिरफ़्तारी की आज तवक्को थी, वो हो गई। ख़्याल था कि जो शामूद कुरैशी साहब हैं वो भी बाहर आ रहे हैं और कोई ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल है अभी दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पे थोड़ी सी तहीर होगी, जिसकी माजरत। बात शुरू करते हैं। पहले तो जो पीटीआई में ये तोड़ फोड़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर बात करते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? ये बड़ा यानी पाकिस्तान में को हालात बदलते पता नहीं चलता। 9 मई से पहले जो पीटीआई है वो एक बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर किस्म की पार्टी लग रही थी। लग रहा था जी बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन गए हैं, लेकिन थोड़ी सी हीट पहुंची है तो उनके लोग जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, माफ़ी तले। और जो है कोई सियासत छोड़ रहा है, कोई वैसे खामोशी इख्तियार कर गया है। और जेल से अगर कोई बंदा निकल आए तो आप समझें कि जैसे वो आगे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने लगा है। अदरवाइज़ जो अभी तक तैयार नहीं हुआ होता वो जेल से निकलता है तो उसकी किसी और केस में गिरफ़्तारी हो जाती है। शरीम ज़ारी साहबा जो हैं उन्होंने आज सियासत छोड़ दी है। और उसके अलावा और कई लोग जो हैं, वो फ़याज़ चौहान हैं, कोई एक सिंध से एमपी हैं। और ये जो सिलसिला चला है, मुझे अगले दिन मैं खान साहब की कोई ज़ुबान पाक से उनका एक ख़ताब देख रहा था, और उनके इर्द गिर्द जो है इतने शनासा चेहरे होते थे। तो उस दिन मैंने देखा कुछ 4-5 लोग थे जिनमें से मैं एक को भी पहचान नहीं पाया। तो इससे मुझे ख़दशा ये है कि जिस तरह पीटीआई में जिस तेज़ रफ्तारी से तोड़ फोड़ हो रही है और लोग छोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा मरहला ना आ जाए कि पीटीआई वही जो अक्टूबर 2011 से पहले जमात थी जिसमें सिर्फ इमरान खान ही नज़र आते थे, और उसके अलावा कोई ऐसा शनासा चेहरा भी नज़र नहीं आता था। तो वो वाली कैफियत ना हो जाए। गो के 2011 अक्टूबर के बाद काफ़ी लोग जो जोक दर जोक शामिल हुए। अब तो खान साहब समझते हैं कि जैसे ये सारे जो हैं वो उनकी वजह से आए थे, लेकिन वो जिनकी वजह से आए थे लगता है कि उनकी वजह से ही वापस जा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने दिए थे वही उनको वापस ले रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग गेम है। ओवरऑल पीटीआई का जिस तरह आगाज़ हुआ, फिर अरूज आया, फिर अब जो है वो अंजाम की तरफ चल रही है। बड़ी एक अफसोसनाक एपिसोड भी है, इसमें सब के लिए सबक भी है कि सियासी जमातों को किस तरह एक सियासत करनी चाहिए, और जो मकसदियत है वो आपके मिशन का हिस्सा होनी चाहिए, ना कि कोई तोड़ फोड़ जो है वो हिस्सा होना चाहिए। बाकी जो दूसरा इशू जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो खदीजा शाह का है। मैंने कोई दी न्यूज़ में इस बारे में स्टोरी भी की थी। और आज खदीजा शाह गिरफ़्तार हो गई हैं। तो असल में खदीजा शाह जो हैं वो, आप उनको जानते हैं कि वो एक साबिक़ हमारे आर्मी चीफ़ थे, सॉरी, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब। तो मरहूम, उनकी ये एक ग्रैंड डाटर हैं, उनकी दोती हैं। और जो है इसी तरह जो सलमान शाह साहब हैं, जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं निगरान दौर में। पहले वो शौकत अज़ीज़ जो हैं उनके साथ मशीर थे इक़्तिसादी अमूर के, तो उनकी बेटी हैं। और उनके और भी बड़े तारफ़ हैं, उन सब पे बात करेंगे कि अब जो है इन दिनों में खदीजा शाह जो हैं वो जितनी पीटीआई के हवाले से एक्टिव हुई थी, और उन पर इल्ज़ाम ये था कि कोर कमांडर घर के बाहर या जो तोड़ फोड़ है उसमें किसी तरह वो भी मुलव्वस हैं। गो कि उनका ये ख्याल है कि वो मुलव्वस नहीं है, लेकिन वो गिरफ़्तारी नहीं दे रही थी। और उनको गिरफ़्तारी से बचाने के लिए हमारी जो पूरी लाहौर की एलीट है वो सरगर्म थी, जिसमें एक ये तासर भी मिलता है कि जब आप एलीट क्लास का हिस्सा होते हैं तो आप अगर अपोजिशन में भी हों तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट में भी लोग आपके कहीं दोस्त, कहीं क्लास फेलोज़, कहीं आपके अब्बा जी के क्लास फेलो, कहीं आपके चचा के क्लास फेलो, तो वो होते हैं, तो आपकी कोई ना कोई हेल्प हो जाती है। अब खदीजा शाह पर जब रेड शुरू हुए हैं तो उनके हामिद को उठा लिया गया, और जहाँ ज़ेब अमीन उनका नाम है, उनको उठा लिया गया, और सलमान शाह जो खदीजा के वालिद हैं उनको भी उठा लिया गया। तो जो उनके हामिद ने जो इतला दी कि वो किधर हो सकती है, उस अपार्टमेंट पे जब रेड किया तो खदीजा शाह जो हैं उधर से कोई 10-15 मिनट पहले फ़रार हो गई थी।
لیکن آپ کے لیے جو زیادہ دلچسپی کی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ اپارٹمنٹ کس کا تھا. وہ اپارٹمنٹ جہانگیر ترین کی بیٹی ہیں ماہر ترین اور ان کے میاں ہیں عمر شیخ, ان کا اپارٹمنٹ تھا, اور ان کے پاس وہ انہوں نے پناہ لیے ہوئے تھی. تو حالانکہ اگر آپ ادروائز دیکھیں تو عمران خان اور جہانگیر ترین جو ہیں اس ٹائم بالکل ایک متضاد سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کے لیے کوششیں ہوئیں, جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنے لیول پہ کوششیں کرتے رہے, اور اپنے جو ان کے اون چودھری, ان کے ایک دستے راست ہیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے ذریعے کرتے رہے. اون چودھری جو ہیں وہ پولیس والوں کو کالیں کرتے رہے, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم کے چیف سیکیورٹی آفیسر کی کالیں آتی رہیں کہ کس طرح خدیجہ شاہ کو چھوڑا جا سکتا ہے. وہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں وہ اپنے لیے کالیں نہیں کر رہے تھے, یہ کہ ان کا کوئی ذاتی تعلق تھا, وہ بھی وزیر اعظم آفس کی وجہ سے تھا. اور وہ کس طرح سے تھا کہ جو خدیجہ شاہ کے سسر ہیں, جو سرمد ان کا نام ہے, تو جو سرمد صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف کے شہباز شریف کے دوست ہیں. تو وہ میاں شہباز شریف کو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے لیے کچھ کریں. میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے لیول پہ کچھ کر رہے تھے, لیکن پتہ چلا کہ اس دفعہ ڈنڈا سخت ہے, اور جو آرمی والے ہیں وہ ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ اٹیک میں جو بھی لوگ ملوث ہے, وہ جس کا بیٹا بیٹی, جس کا بانجا بانجی, اور جس کا جو کچھ بھی لگتا تھا وہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. ابھی بھی کوئی ایک دو دن پہلے, یعنی کہ سوموار کے دن, ان کی جو سرمد صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے, شہباز شریف سے لاہور میں, اسی سلسلے میں اپنی بیٹی کے لیے. پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا جی کہ جو قانون کے مطابق ہے, آئی جی کو بھی ادھر بلایا ہوا تھا, اور پھر ان کو آرڈر یہی کر دیے کہ جو قانون کے مطابق ہے وہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے. چودھری شجاعت صاحب جو ہیں, چودھری شجاعت صاحب وہ بھی بڑے سرگرم تھے. چودھری شجاعت جو ہیں وہ خدیجہ کی شادی میں جو نکاح کے دوران گواہ ہوتے ہیں, ادھر چودھری شجاعت کے سائن ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی خاندان کے کتنا قریب تھے. انہوں نے اپنے لیول پر بھی جو ایک ہمبل ایک ایفرٹ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی, لیکن خدیجہ کے ریلیف کے لیے, لیکن انہیں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی. خدیجہ کے میاں جو ہیں وہ اس ٹائم ضمانت کے چکر میں اندر ہیں. یعنی کہ ضمانت کے چکر میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو رکھا کہ جب تک خدیجہ نہیں ملتی تو آپ کو ادھر ہی پولیس کا مہمان بننا پڑے گا. اور اس دوران پولیس نے ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے جو خاوند ہیں, جہاں زیب امین ان کا نام ہے, تو جہاں زیب امین صاحب جو ہیں وہ اشتہاری ہیں. کس کیس میں؟ کوئی ایک چیک ڈسانر ہوا ہے, یعنی کہ ایک بوگس چیک کے کیس میں کوئی جو ہے 83 لاکھ کا چیک تھا, 83 لاکھ کا چیک تھا, اور وہ ڈسانر ہوا, اور انہوں نے پیمنٹ وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی, اور معاملہ چلتے چلتے ایف آئی آر سے ہوتے عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا تھا. لیکن کبھی اس طرح کا ٹربل نہیں آیا, اور ویسے جتنی اثر و رسوخ والی فیملی ہے انہیں کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں. میری دی نیوز میں نے سٹوری کی تو اس دوران مجھے کراچی سے پتہ چلا کہ ادھر بھی ان پر کوئی 3-4 ایف آئی آرز ہیں کہ جس میں انہوں نے چیک جمع کرائے, لیکن وہ ڈس آنر ہو گئے کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے. تو ادھر ان کے الگ سے کیسز چل رہے ہیں. کوئی ایک انہوں نے کوئی اپنی کمپنی کے لیے کوئی دفتر ادھر خریدا ہوا تھا خدیجہ نے, جس میں میاں جو ہے وہ ان کے سی او تھے, اور ادھر کوئی کرایہ ادا نہیں کیا تو اس کا کیس الگ سے چل رہا ہے کہ وہ جگہ ان سے خالی کرائی جائے. ایف بی آر میں ان کے کوئی الگ سے کیسز چل رہے تھے. اچھا, اب جو ہے ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں کہ آج جو گرفتاری ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے. تو آج انہوں نے وعدہ کیا تھا, کل وعدہ کیا تھا کہ آج گرفتاری دیں گے, یعنی کہ اس کو پیش کریں گے. جو سرمد امین صاحب ہیں جو خدیجہ کے سسر ہیں, انہوں نے گارنٹی دی تھی, اور پولیس والوں نے تھریٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ ان کو پیش نہیں کرتے تو آپ کے بیٹے کو, مطلب کہ خدیجہ کے خاوند کو, ہم جو ہے وہ جس کیس میں اشتہاری ہیں اس ضمن میں ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. لہٰذا وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بیٹا جیل میں جائے, اور یہ بھی پتہ تھا کہ بیٹی جو ہے وہ جو بہو ہے اس کی گرفتاری کے بغیر اب کوئی اس سے کم پر کو معاملہ ہوتے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہا. تو آج لیکن پھر سے وہ غائب تھے. پولیس جو ہے اس دوران کو ریڈ کر رہی تھی. اس دوران خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہیں, جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں وہ بڑے خیر ان کی کلیم ٹو فیم میں مختلف چیزیں ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی ان کی کوئی آڈیو لیکس جو ہیں وہ ثاقب انصار صاحب کے ساتھ, یا ہمارے جو قیوم صدیقی صاحب ہیں جو جیو کے, ان کے ساتھ کوئی ابھی ریسنٹ کو آڈیو لیک جو ہے ان کی آئی. تو خواجہ طارق رحیم جو ہیں وہ اس ٹائم پی ٹی آئی میں بھی کافی سرگرم ہیں. تو ادھر سے ایک گاڑی نکلی
جس کو انہیں کو پولیس کو انفارمیشن تھی کہ یہ خدیجہ شاید ادھر ہے، یا کوئی اس لیے ادھر کوئی وہ انتظار کر رہے تھے کہ گاڑی نکلے، پتہ چلے کہ ادھر کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب گاڑی نکلی انہوں نے فالو کیا تو پتہ چلا کہ اس میں خدیجہ شاہ کے والد سلمان شاہ اور ان کے جو سسر ہیں سرمد امین، وہ اس گاڑی میں موجود تھے۔ پولیس نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ کر کے گئے تھے سرمد امین صاحب کہ آپ خدیجہ کو آج پیش کریں گے 5 بجے، آج کا مطلب کہ منگل والے دن، تو آپ نے پیش نہیں کیا، تو آپ آج نا ہمارے مہمان بن جائیں۔ تو وہ ان دونوں کو لے گئے ادھر CCPO کے آفس، تو یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس دوران ایک سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ درمیان میں انوالو ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اس کی گرفتاری کے لیے، یعنی کہ انہوں نے فیملی کو بھی کنونس کیا، شاید وہ گورنمنٹ لیول پر بھی کیا ہوگا جی کہ اس کو گرفتاری آپ کرائیں تو پھر باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، لیکن گرفتاری جو ہے ہونی ہے۔ وہ ہمارے جو ہیں پیارے نجم سیٹھی صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ بھی آج کل، تو وہ درمیان میں ان کی مداخلت ہوئی اور انہوں نے کسی طرح کوئی فیملی کو کنونس کیا، شاید کوئی گورنمنٹ سے بھی کوئی ایشورنس لی ہوگی جی کہ ذرا ایک پیار کا معاملہ کیا جائے خدیجہ کے ساتھ، تو اس طرح جا کے خدیجہ کی گرفتاری ہوئی۔ اس دوران یہ پتہ چلا کہ خدیجہ کی والدہ، خدیجہ کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ پچھلے دنوں جو آڈیو آئی تھی اس کی آڈیو میسیجز، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ملک کی ایمبیسی کو میں جا کر تو ان سے بات کروں گی۔ تو خدیجہ جو ہیں وہ اصل میں امریکہ کی شہری ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور وہ ادھر سے بیٹھ کے اپنی بیٹی کی لوکیشن کے بارے میں گائیڈ کر رہی تھی کہ آپ فلاں جگہ پہ چلی جاؤ، فلاں جگہ پر چلی جاؤ، اور ان کے علاوہ کسی کو لوکیشن کا نہیں آئیڈیا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ ادھر سے کوئی بندہ گرفتار ہو جائے گا تو وہ لوکیشن بتا دے گا، تو امی چونکہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں تو لہٰذا امی لوکیشن نہیں بتائیں گی، تو لہٰذا ان سب کو انہوں نے لوپ میں لیا، اور پھر جا کے آج خدیجہ شاہ کی گرفتاری ہوئی۔ اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے سٹوری سادہ سی، اور سادہ سمجھیں اس کو، کمپلیکیٹڈ سمجھیں، جیسے بھی سمجھیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔